أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ سامعین کرام، گزشتہ 2 ہفتے خاکسار کیل سے باہر اپنے چھوٹے بیٹے کاشف غفار کے پاس گیا ہوا تھا۔ میرے بیٹے کاشف غفار کو فٹ بال کھیلنے کا باہر کافی شوق ہے، تو کیل میں کالج کے دوران بھی وہ اکثر فٹ بال کھیلا کرتا تھا۔ فٹ بال کے کھیلنے کے دوران ادھر کیل میں جب وہ کالج میں تھا تو اس کو دوڑتے ہوئے اس کے گھٹنے پہ چوٹ لگ گئی تھی۔ فٹ بال کھیلنے والے کھلاڑی جانتے ہیں کہ اکثر فٹ بال کھیلتے ہوئے اس قسم کی چوٹ لگ جاتی ہے۔ تو اس وقت کیل میں ان کا معمولی سا آپریشن ہوا تھا، اس کے بعد وہ بالکل تکلیف ختم ہو گئی تھی۔ تو چوٹ لگنے کے بعد بھی کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ میرا بیٹا کوئی بیڈ پر بیٹھ گیا تھا، لیکن احتیاطاً وہ یہ گھٹنے کی چوٹ ہوتی ہے، جو اسپیلر ہوتے ہیں فٹ بال کے وہ جانتے ہیں کہ جب لگتی ہے تو اگر اس کا آپریشن نہ کیا جائے تو 40-50 سال کے بعد وہ جو کھلاڑی ہوتا ہے یا جو آدمی ہوتا ہے جس کو چوٹ لگی ہوتی ہے اس کو پرابلم آتے ہیں۔ تو اس لیے احتیاطاً ہر بندہ جس کو چوٹ لگتی ہے وہ آپریشن کروا لیتا ہے۔ میرا بیٹا 2 سال پہلے ٹیوبنگن یونیورسٹی میں فارمیسی میں پی ایچ ڈی کے لیے گیا تھا، اور یونیورسٹی جو ہے ٹیوبنگن کی یونیورسٹی ہے، اس کا اصل نام تو ایبرہارڈ کارلس یونیورسٹی ہے، اور یہ جرمنی کی قدیم ترین پرانی بڑی یونیورسٹیوں میں اس کا نام آتا ہے، جہاں تک میں نے اس کا دیکھا ہے۔ تو اور یہ 1477 میں اسٹیبلش ہوئی تھی۔ وہاں پر 2 سال پہلے میرا بیٹا گیا تھا، اور وہاں پر ایک آدمی نہیں پی ایچ ڈی ایٹ اے ٹائم کر رہا ہوتا، کئی ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس جو پی ایچ ڈی کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بھی مطلب کہ 5-7-8 کولیگز ہیں وہاں پہ اس کے ساتھ، بعض اس سے سینئر ہیں، بعض اس سے جونیئر ہیں۔ تو یہ خود بھی اپنی ریسرچ کرتے ہیں اور اپنا جو پی ایچ ڈی کا مقالہ ہے لکھتے ہیں، مکمل کرتے ہیں، ساتھ ساتھ وہ جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ایم ایس سی کے ان کو بھی پڑھایا کرتے ہیں۔ تو چند مہینے پہلے میرے بیٹا اپنے کولیگوں کے ساتھ اور اس کے جو اسٹوڈنٹس تھے سب نے پروگرام فٹ بال کھیلنے کا بنا لیا۔ تو میرے بیٹے کو بھی چونکہ فٹ بال کھیلنے کا شوق ہے تو یہ بھی ان میں شامل تھا۔ تو ظاہر ہے کہ ینگ مین جو آدمی ہوتا ہے تو پھر جوش میں وہ دیکھتا ہی نہیں کہ میں احتیاط کروں، پہلے میرے گھٹنے پہ چوٹ لگی ہوئی ہے۔ تو وہ دوڑا تو وہاں پہ پھر دوبارہ کو فریکچر ہوا گھٹنے پہ۔ تو پھر دوبارہ ڈاکٹروں نے پھر کہا تھا بھی ہم اس کا آپریشن دوبارہ کریں گے۔ تو پھر اس کا میرے بیٹے کا آپریشن ہونا تھا 17 فیبروری کو، یعنی 17 فروری 2017 کو ہونا تھا، اور میں 16 فروری کو
اپنے بیٹے کے پاس گیا کیونکہ ان کی خواہش تھی کہ ابو میں ادھر اکیلا ہوں، جب میرا آپریشن ہو تو میرے پاس آ جانا. تو میں چلا گیا تھا وہاں پہ. لیکن جب وہاں گیا تو وہاں پر جو ان کا جو فال کلینک تھا، وہاں پر عجیب اتفاق کے جو ڈاکٹر تھے اسپیشلسٹ سارے آپریشن کرنے والے، وہ سب وہ فلو کی وجہ سے بیمار ہو گئے تھے. تو اس وجہ سے میرے بیٹے کا آپریشن جو تھا، جو 17 فروری کو ہونا تھا، اس کی انہوں نے ڈیٹ پھر چینج کر دی. تو 20 کو یعنی سوموار کو پھر ان کا آپریشن ہوا. اس لحاظ سے پھر مجھے ذرا ایک ہفتے کی بجائے 2 ہفتے وہاں پہ ٹھہرنا پڑ گیا. تو بہرحال میں 27 فروری کو اپنے بیٹے کو لے کے ادھر اپنے کیل میں آ گیا تھا. تو اس وجہ سے جو 2 خطبے ہیں گزشتہ وہ آن ایئر نہیں ہو سکے، کیونکہ وہاں میرے بیٹے کے پاس اس قسم کا ریکارڈنگ کا کوئی بندوبست نہیں تھا. تو بہرحال اب یہ تو مس ہو گئے ہیں، آپ لوگ نہیں میرے وہ خطبات سن سکتے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آج خطبہ میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے آگے دے رہا ہوں. تو یہ تو مختصر سی میں نے بات بتائی ہے کہ بعض لوگ اس دوران قیافے لگاتے رہے، انٹرنیٹ میں لوگ چھوڑتے رہے کہ جمبا صاحب پتہ نہیں کدھر گیا ہے یہ وہ. میں کدھر نہیں گیا، میں ادھر ہی ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. آپ یاد رکھیں کہ خدا تعالیٰ کا میرے ساتھ 2028 کا وعدہ ہے. وہ تمام جو کام ہیں اللہ تعالیٰ نے میرے ذمہ داری میں ڈال دیے یا میرے مشن میں شامل کیے ہوئے، وہ سارے کام کروا کے تب میں نفسی نقطہ آسمان کی طرف اٹھایا جاؤں گا. اور یہ 2028 یاد رکھیں. اس قسم کے قیافے نہ لگاتا پھرے کریں، بس اسے ڈالتے رہتے ہیں، آئے دن لوگوں میں تماشا کرتے رہتے ہیں. ان باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے. کسی کو بھی کوئی کام پڑ سکتا ہے، کوئی آدمی اپنے شہر سے گھر سے باہر جا سکتا ہے. اور چونکہ ہماری چھوٹی سی جماعت ہے، ابھی ہمارے پاس اتنی زیادہ مینجمنٹ نہیں ہے، بڑی نہیں ہے کہ میں جہاں پہ جاؤں وہاں پر میں خطبہ دیا کروں تو وہ ریکارڈ ہو جائے. تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ وقت بھی جلد آ جائے گا کہ جب بھی جس شہر میں میں جاؤں گا تو انشاءاللہ تعالیٰ وہاں پر میرا خطبہ جو ہے ریکارڈ ہو جایا کرے گا. تو یہ تو چند تمہیدی باتیں تھیں. تو اس کے بعد میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سورۃ آل عمران میں فرماتا ہے، اِذْ قَالَتِ الْمَلَائِکَةُ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمات منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ. قالت رب أَنَّىٰ يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. یہ سورۃ آل عمران کی 46 سے 48 تک 3 آیات ہیں. ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب فرشتوں نے کہا اے مریم یقیناً اللہ تجھے اپنے پاس سے ایک کلمے کی بشارت دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، وہ دنیا اور آخرت میں وجیح اور مقربوں میں سے ہوگا، اور وہ لوگوں سے کلام کرے گا پنگھوڑے میں اور ادھیڑ عمر میں اور نیک لوگوں میں سے ہوگا. اس نے کہا یعنی حضرت مریم علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، میرے ہاں بیٹا کس طرح ہوگا، ذکی غلام میرے ہاں کس طرح ہوگا جبکہ مجھے کسی بشر نے نہیں چھوا. فرمایا بات اسی طرح ہے، لیکن اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لے تو اس کے متعلق صرف یہ فرماتا ہے
کہ ہو جا، پس وہ ہو جاتا ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نزول عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی امت میں بیان فرمائی ہوئی ہے۔ سامعین کرام، اب سوال ہے کہ اس موعود نزول عیسیٰ ابن مریم سے کیا مراد ہے؟ آج میرے خطبہ جمعہ کا موضوع بھی نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم ہی ہے۔ اس کے متعلق میں کچھ باتیں بتاؤں گا آپ لوگوں کو۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ امت محمدیہ میں بہت سارے فرقے ہیں۔ بعض فرقے احادیث کو مانتے ہیں، بلکہ انہی پر وہ اپنا رکھتے ہیں بھروسہ، ان کو مقدم رکھتے ہیں حدیثوں کو۔ تو اس فرقہ کا نام ہے اہل حدیث۔ 100 سال پہلے اس اہل حدیث فرقے کا جو لیڈر تھا وہ محمد حسن بٹالوی تھا۔ تو بعض فرقے ایسے بھی ہیں جو حدیثوں کو بالکل نہیں مانتے، یعنی ان کی وہ بالکل ہی یکسر چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ قرآن کریم کی پیروی کرنا ہی مناسب اور صحیح سمجھتے ہیں۔ یہ جو لوگ ہیں، ایسا فرقہ جو ہے وہ اہل قرآن کہلاتا ہے۔ اب سوال ہے کہ اصل حقیقت کیا ہے؟ کیا ہمیں حدیث کو ماننا چاہیے یا کہ نہیں ماننا چاہیے؟ یعنی یہ ایک سوال ہے کہ حدیث کا مقام کیا ہے قرآن کے ہوتے ہوئے؟ کیا ہمیں حدیثوں کو ماننا چاہیے یا یکسر ان کو چھوڑ دینا چاہیے؟ بعض پڑھے لکھے عالم جو ہیں یا لوگ جو ہیں ہمارے امت محمدیہ میں، مثال کے طور پر ڈاکٹر محمد اقبال صاحب بھی لکھتے ہیں، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمیں ان روایات کو، یعنی حدیثوں کو وہ روایات کہہ رہے ہیں، یکسر چھوڑ دینا چاہیے کہ ان کا بھی کچھ دین اسلام میں کچھ عمل دخل ہے؟ اب میں اس مسئلے کی طرف آتا ہوں اور آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ بانی جماعت احمدیہ امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام یعنی حضرت مرزا غلام احمد نے حدیثوں کے سلسلے میں امت کی بہت خوبصورت اور حکیمانہ رہنمائی فرمائی ہوئی ہے۔ آپ علیہ السلام اپنے رسالہ کشتی نوح روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 62 تا 64 پر اسی سلسلے میں فرماتے ہیں، یعنی حدیثوں کے حوالہ سے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، ہاں حدیث بھی اگرچہ اکثر حصہ اس کا ظن کے مرتبہ پر ہے، مگر بشرط عدم تعارض قرآن و سنت تمسک کے لائق ہے اور مؤید قرآن و سنت ہے، اور بہت سے اسلامی مسائل کا ذخیرہ اس کے اندر موجود ہے۔ پس حدیث کا قدر نہ کرنا گویا ایک عضو اسلام کا کاٹ دینا ہے۔ ہاں، اگر ایک ایسی حدیث ہو جو قرآن و سنت کے نقیض ہو، اور نیز ایسی حدیث کی نقیض ہو جو قرآن کے مطابق ہے، یا مثلا ایک ایسی حدیث ہو جو صحیح بخاری کی مخالف ہے، تو وہ حدیث قبول کے لائق نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے قبول کرنے سے قرآن کو اور ان تمام احادیث کو جو قرآن کے موافق ہے رد کرنا پڑتا ہے۔ اور میں جانتا ہوں کہ کوئی پرہیزگار اس بات پر جرأت نہیں کرے گا کہ ایسی حدیث پر عقیدہ رکھے کہ وہ قرآن اور سنت کے برخلاف اور ایسی حدیثوں کے مخالف ہے جو قرآن کے مطابق ہیں۔ بہرحال احادیث کی قدر کرو اور ان سے فائدہ اٹھاؤ کہ وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب ہیں، اور جب تک قرآن اور سنت ان کی تکذیب نہ کرے تم بھی ان کی تکذیب نہ کرو، بلکہ چاہیے کہ احادیث نبویہ پر ایسے کاربند ہو کہ کوئی حرکت نہ کرو اور نہ سکون، اور نہ کوئی فعل کرو اور نہ ترک فعل، مگر اس کی تائید میں تمہارے پاس کوئی حدیث ہو۔ لیکن اگر کوئی ایسی حدیث ہو جو قرآن شریف کے بیان کردہ قصص سے صریح مخالف ہے تو اس کی تطبیق کے لیے فکر کرو۔
شاید وہ تعارض تمہاری ہی غلطی ہو، اور اگر کسی طرح وہ تعارض دور نہ ہو تو ایسی حدیث کو پھینک دو کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے نہیں ہے۔ اور اگر کوئی حدیث ضعیف ہے مگر قرآن سے مطابقت رکھتی ہے تو اس حدیث کو قبول کر لو، کیونکہ قرآن اس کا مصدق ہے۔ اور اگر کوئی ایسی حدیث ہے جو کسی پیشگوئی پر مشتمل ہے مگر محدثین کے نزدیک وہ ضعیف ہے، اور تمہارے زمانہ میں یا پہلے سے اس حدیث کی پیشگوئی سچی نکلی ہے، تو اس حدیث کو سچی سمجھو، اور ایسے محدثوں اور راویوں کو مخطی اور کاذب خیال کرو جنہوں نے اس حدیث کو ضعیف اور موضوع قرار دیا ہو۔ ایسی حدیثیں صدہا ہیں جن میں پیشگوئیاں ہیں، اور اکثر ان میں سے محدثین کے نزدیک مجروح ہیں یا موضوع یا ضعیف ہیں۔ پس اگر کوئی حدیث ان میں سے پوری ہو جائے اور تم یہ کہہ کر ٹال دو کہ ہم اس کو نہیں مانتے کیونکہ یہ حدیث ضعیف ہے یا کوئی راوی اس کا متدین نہیں ہے، تو اس صورت میں تمہاری خود بے ایمانی ہوگی کہ ایسی حدیث کو رد کر دو جس کا سچا ہونا خدا نے ظاہر کر دیا۔ خیال کرو کہ اگر ایسی حدیث 1000 ہو اور 1000 پیشگوئی اس کی سچی نکلے تو کیا تم ان حدیثوں کو ضعیف قرار دے کر اسلام کے 1000 ثبوت کو ضائع کر دو گے؟ پس اس صورت میں تم اسلام کے دشمن ٹھہرو گے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَسُولٍ۔ پس سچی پیشگوئی بجز سچے رسول کے کس کی طرف منسوب ہو سکتی ہے؟ کیا ایسے موقع پر یہ کہنا مناسب حالت ایمانداری نہیں ہے کہ سچی حدیث کو ضعیف کہنے میں کسی محدث نے غلطی کھائی؟ اور یا یہ کہنا مناسب ہے کہ جھوٹی حدیث کو سچی کر کے خدا نے غلطی کھائی؟ اور اگر ایک حدیث ضعیف درجہ کی بھی ہو بشرطے کہ وہ قرآن اور سنت اور ایسی احادیث کے مخالف نہیں جو قرآن کے موافق ہیں، تو اس حدیث پر عمل کرو۔ سامعین کرام، امت محمدیہ کے بعد صاحب علم حضرات بھی نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی کا انکار کرتے ہیں۔ مثال دیتا ہوں آپ لوگوں کو۔ ایک روشن خیال موجودہ وقت میں ایک روشن خیال پاکستان کا عالم ہے، مثال کے طور پر جاوید احمد غادبی صاحب ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو علم دیا ہے، کھلے ذہن کے ہیں اور جرأت بھی رکھتے ہیں۔ یہ مانتے ہیں کہ قرآن کریم کی روح سے مسیح عیسیٰ ابن مریم زندہ بجسم عنصری آسمان پر نہیں گئے ہیں۔ وہ خود ان کے سوالوں جواب سنیں یوٹیوب پر، انٹرنیٹ پہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم مسیح عیسیٰ ابن مریم کو زندہ آسمان پر نہیں چڑھاتا، یعنی وہ قرآن کریم کی روح سے وہ فوت ہو گئے ہیں۔ قرآن کریم یہ ثابت ہی نہیں کرتا کہ زندہ بجسم عنصری مسیح عیسیٰ ابن مریم آسمان پر چلے گئے تھے، لیکن وہ نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی کا یہ کہہ کر انکار کر دیتے ہیں کہ اس کا بھی قرآن کریم میں کوئی ذکر نہیں ہے۔ حدیثوں کو کم از کم نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی کے حوالہ سے وہ نہیں مانتے۔ میں نے ان کے کچھ سوال جواب کے کچھ سیشن سنے ہیں تو وہ نہیں مانتے۔ مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ امام مالک کی پہلی کتاب جو ہے اول موطا ہے، وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی کا کوئی ذکر نہیں ہے، حالانکہ یہاں پر بھی یہ کہہ کر بھی انہوں نے غلط بات کی ہے۔ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ بالکل موطا جو ہے امام مالک کی، اس میں بھی مسیح عیسیٰ ابن مریم کے متعلق احادیث موجود ہیں، لیکن جس وضاحت کے ساتھ بخاری اور صحیح اور بعض دیگر صحیح ستہ کی کتب میں ذکر ہے نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کا، اس طریقے سے بہر امام مالک کی جو موطا ہے اس میں نہیں ہے۔ میں مثال دی ہے، میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں وہ حدیث۔ مثال کے طور پر یہ کتاب ہے، یہ حدیث کی کتاب ہے، وہی ہے
امام مالک کی موطا ہے، تو اس کے صفحہ 638 پہ کتاب الجامعہ ہے، تو اس میں باب صفت عیسیٰ ابن مریم و دجال، یعنی عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اور دجال کا بیان، یہ حدیث ہے ایک. تو اس میں میں اردو پڑھ دیتا ہوں، عربی چھوڑ دیتا ہوں تاکہ وقت بچ جائے گا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مجھ کو خواب میں ایک رات معلوم ہوا کہ کعبہ کے پاس ہوں، تو میں نے ایک شخص کو دیکھا گندمی رنگ جیسے کہ تو نے بہت اچھے گندمی رنگ کے آدمی دیکھے ہوں، اس کے کندھوں تک بال ہیں جیسے کہ تو نے بہت اچھے کندھوں تک بال دیکھے ہوں. سو اس مرد نے اس بال میں کنگھی کی ہے تو ان سے پانی ٹپکتا ہے. 2 آدمیوں پر تکیہ لگائے، یا یوں فرمایا کہ 2 آدمیوں کے کندھوں پر تکیہ لگائے وہی شخص بیت اللہ کا طواف کرتا ہے. سو میں نے پوچھا یہ کون شخص ہے؟ تو کسی نے مجھ سے کہا کہ یہ مسیح ہے، مریم کا بیٹا. پھر میں نے یکایک ایک اور شخص دیکھا، نہایت گھنگریالے بال والا، داہنی آنکھ کا کانا، اس کی کانی آنکھ ایسی تھی جیسے پھولا ہوا انگور. سو میں نے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے؟ کسی نے مجھ سے کہا یہ مسیح دجال ہے. تو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ دجال کی پیشگوئی بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہوا آئندہ زمانے کے لیے. وہ جو وجود ہے یا جو دجالیت ہے یا دجال ہے جو عاصم کی حدیثوں کے مطابق اس نے خروج آئندہ زمانے میں کرنا ہے عاصم کے بعد. تو ظاہر ہے کہ جس عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا جو بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، یہ عیسیٰ ابن مریم بھی وہ وجود ہے جس کی بارے میں عاصم نے حدیثیں اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر امت کے آگے رکھی ہوئی ہیں. تو یہ کہنا جاوید احمد غامدی صاحب کا کہ امام مالک کی جو حدیثوں کی کتاب ہے موطا، اس میں ذکر ہی نہیں ہے عیسیٰ ابن مریم کا، یہ بہرحال درست نہیں ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ صحیح 6 صحیح ترین حدیثوں کی کتابیں ہیں. اس میں ٹاپ پہ بخاری ہے، دوسرے نمبر پر مسلم ہے، تیسرے نمبر پر جامعہ ترمذی ہے، اور چوتھے نمبر پر ابو داؤد ہے، اور 5ویں نمبر پر ابن ماجہ ہے، اور 6 نمبر پر نسائی ہے. تو یہ صحیح یعنی صحیح ترین کتابوں کا یہ سیٹ کہلاتا ہے. تو اس میں پہلی 2 کتابیں جو ہیں بخاری اور مسلم جو ہے 2 صحیح ترین جو کتابیں ہیں ان کو صحیحین کہا جاتا ہے، یعنی حدیث کی صحیح ترین 2 کتابیں. بلکہ یہ کہا جاتا ہے بخاری کے متعلق کہ اصل کتب بعد کتاب اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب جو قرآن کریم ہے اس کے بعد صحیح ترین جو کتاب ہے وہ صحیح بخاری ہے. وہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ قرآن کریم کے بعد صحیح ترین کتاب موطا ہے، ایسی بات نہیں. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ موطا کی تقریباً ساری احادیث بخاری اور مسلم میں آ جاتی ہیں، صحیح میں آ جاتی ہیں. لہٰذا وہ ایسی حدیث کی کتاب نہیں ہے کہ جس کی حدیثیں ہی اس قابل ہیں کہ ان پر یقین کیا جائے. تو بہرحال یہ ضمنی باتیں تھیں. تو سامعین کرام، 1 صدی قبل 1891 میں اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم حضرت مرزا غلام السلام پر یہ انکشاف فرمایا تھا کہ مسیح ابن مریم رسول اللہ فوت ہو چکا ہے اور اس کے رنگ میں ہو کر وعدہ کے موافق تو آیا ہے. وَقَانَ وَعْدُ اللَّهِ مَفْعُولًا أَنْتَ مَعِي وَأَنْتَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ أَنْتَ مُصِيبٌ وَمُعِينٌ لِلْحَقِّ. یہ روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 402 پر حضور صاحب کے الہام ہے. تو عربی عبارت جو ہے اس کو ترجمہ یہ ہے، اور اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا، تو میرے ساتھ ہے اور تو روشن حق پر قائم ہے، تو راہ ثواب پر ہے اور حق کا مددگار ہے. بعد ازاں حضور سامنے قرآن کریم کی 30 آیات کی روشنی میں قطعی طور پر یہ ثابت کر دیا کہ موسوی مریم کا بیٹا حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام زندہ بجسم انسی آسمان پر اٹھائے جانے کی بجائے کلو نفس ذائقۃ الموت کے فرمان کے مطابق دیگر نبیوں اور انسانوں کی طرح وفات پا چکے ہیں. جیسا کہ آپ سم اپنے منظوم کلام میں فرماتے ہیں، ابن مریم مر گیا حق کی قسم، داخل جنت ہوا وہ محترم، مارتا ہے اس کو فرقان سر بسر،
اس کے مر جانے کی دیتا ہے خبر، وہ نہیں باہر رہا اموات سے، ہو گیا ثابت یہ 30 آیات سے۔ وہ لوگ سامعین کرام جو سلیم الفطرت اور متقی تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ قرآن کریم حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو دیگر نبیوں اور انسانوں کی طرح مارتا ہے، تو انہوں نے قرآن کریم کی پیروی کرتے ہوئے نہ صرف حیات مسیح کے عقیدہ کو یکسر خیر بات کہہ دیا، بلکہ وہ محمدی مریم حضرت مرزا غلام علیہ السلام کے دعویٰ مسیح الموعود پر بھی ایمان لا کر آپ کی جماعت میں شامل ہو گئے۔ برخلاف اس کے امت محمدیہ کے شریر مولویوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بار بار اپنے متعلق فرماتا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ یقین اللہ ہر بات پر قادر ہے۔ تو پھر کیا وہ ایک زندہ انسان کو باجسم انسی آسمان پر اٹھانے پر قادر نہیں ہے؟ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر ضرور قادر ہے، اور اس نے اپنی اسی قدرت کاملہ کے ساتھ حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو یہودیوں کے شر سے بچانے کے لیے 1900 سال پہلے زندہ بجسم انصری آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ اب ہم 2000 سال کہیں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی کے مطابق اب وہ کہتے ہیں مولوی نا، آج بھی کہتے ہیں، اب وہی اسرائیلی مسیح عیسیٰ ابن مریم ناصری علیہ السلام آخری زمانے میں 2 زرد چادروں میں لپٹے ہوئے 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر دمشق کے مشرق میں سفید مینارے کے قریب نازل ہوں گے۔ ان کے نزول کے بعد زمین پر ان کی شادی ہوگی اور ان کے ہاں اولاد بھی ہوگی۔ وہ زمین پر 45 سال ٹھہریں گے اور دین اسلام کو باقی ادیان باطلہ پر غالب کرنے کے بعد دیگر انسانوں کی طرح فوت ہو کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک یعنی آپ کے روضہ مبارک میں دفن ہوں گے۔ سامعین کرام، خاکسار زندگی میں مذہب کا طالب علم نہیں رہا ہے۔ انتہائی نیک اور دعا گو والدین کے گھر میں پیدا ہونے والا صرف پیدائشی احمدی تھا۔ ایم اے تک سوائے کشتی نوح کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی کتاب بھی میں نے نہیں پڑھی تھی۔ ایم اے کے بعد دارالحمد میں ایک ایسا واقعہ میرے ساتھ ہوا جس کی تفصیل خاکسار کی کتاب غلام مسیح الزماں کے مقدمہ میں موجود ہے۔ سامعین کرام، 10 دسمبر 1983 میں لاہور کے جماعت احمدیہ کے ہاسٹل دارالحمد میں ایک مبارک سجدہ سے اٹھنے کے بعد، یعنی وہ جو واقعہ روحانی میرے ساتھ ہوا وہ ایک مبارک سجدے کا واقعہ تھا۔ اس سجدے سے اٹھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے خاکسار پر یہ انکشاف فرما دیا کہ ہوشیارپور میں چلہ کے دوران اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم حضرت مرزا غلام علیہ السلام کی دعا کی قبولیت کے نتیجے میں جو انہیں نشان رحمت بخشا تھا، وہ نشان رحمت ذکی غلام تھا، اور ملہم نے اسی موعود ذکی غلام کو مسلم موعود کا لقب دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی میں اسی موعود ذکی غلام کو مسیل مبارک احمد بھی قرار دیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس موعود ذکی غلام کو محمدی مریم کے گھر میں بطور جسمانی لڑکا پیدا نہیں کیا تھا، اور اس نے یعنی موعود ذکی غلام نے اپنی آخری الہامی بشارت یعنی 6-7 نومبر 1907 کے بعد جماعت احمدیہ میں پیدا ہونا تھا، اور قرآن کریم کے ساتھ محمدی مریم پر نازل ہونے والی 13 الہامی بشارتیں اس حقیقت کی تصدیق کر رہی ہیں۔ لہذا جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کا دعویٰ مسلم موعود قطعی طور پر ایک جھوٹا دعویٰ تھا، کیونکہ مسلم موعود تو محمدی مریم حضرت مرزا غلام علیہ السلام کے گھر میں بطور جسمانی لڑکا پیدا ہی نہیں ہوا تھا۔ سامعین کرام، 1 صدی قبل امت محمدیہ کے شریر مولویوں نے وفات مسیح عیسیٰ ابن مریم کی حقیقت کو آیت ان اللہ علی کل شیء قدیر میں چھپانے کی کوشش کی تھی۔ یہ ان کا ایک مکر تھا مولویوں کا، اور اس طرح سادہ لو مسلمانوں کو چکمہ دے کر انہوں نے امت محمدیہ کی اکثریت کو آج تک گمراہ کیا ہوا ہے۔ اگرچہ مرزا صاحب نے تو ثابت کر دیا قرآن کریم کی روشنی میں، جاوید احمد غامدی جیسے روشن خیال جو عالم ہیں
کھلے ذہن کے وہ بھی تصدیق کرتے ہیں اس بات کی کہ قرآن کریم سے کوئی یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام آسمان پر زندہ بجسم سے اٹھائے گئے تھے. یعنی آج کل کی میں بات کر رہا ہوں. لیکن امت کے جو شریر مولوی تھے یا اب ہیں وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر کا بہانہ کر کے اس میں وفات مسیح عیسیٰ ابن مریم السلام کی جو حقیقت ہے اس کو چھپا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس طرح انہوں نے لوگوں کو اکثریت کو گمراہ کیا ہوا ہے. مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے اپنے مسلم موعود ہونے کا جھوٹا دعویٰ کر کے جماعت احمدیہ میں ایک طرح محمدی مریم کے مئو ذکی غلام مسیح الزماں کی بعثت کا دروازہ بند کر دیا. بعض لوگ ایسے سوال کرتے رہتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں کہ جنبا صاحب مسلم موعود کی کیوں بات تم کرتے ہو، بشیر الدین محمود کے بارے میں کیوں تنقید کرتے ہو؟ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے بڑا فساد ڈالنے والا بشیر الدین محمود ہے جماعت احمدیہ میں یا امت محمدیہ میں. انہوں نے کیوں جھوٹا دعویٰ کیا تھا اور جھوٹا دعویٰ کر کے پھر منوایا لوگوں سے. پھر 100 سال ہو گیا ہے اس نے اور اس کے جانشینوں نے برین واشنگ کر کے احمدیوں کے دل و دماغ میں یہ جھوٹا عقیدہ اتارا ہوا ہے. تم کہتے ہو کہ تم بشیر الدین محمود کی بات کیوں کرتے ہو، اس پر تنقید کیوں کرتے ہو؟ اگر میں اس پر تنقید نہ کروں تو اور کیا کروں؟ میرا کام یہی ہے کہ میں لوگوں کو بتاؤں کہ سب سے بڑا دجل اور جھوٹ بشیر الدین محمود نے جماعت احمدیہ میں کیا ہوا ہے یہ جھوٹا دعویٰ کر کے. تو یہ میری مجبوری ہے. لوگوں کو بعض لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے کہ میں ان کے دعوے کو جھوٹا کیوں کہتا ہوں، ان پر تنقید کیوں کرتا ہوں. تو لوگوں کو چاہیے کہ وہ سمجھیں، سوچیں کہ سب سے بڑا فراڈ اور دھوکہ دجل تو انہوں نے کیا ہوا ہے پہلے. اس کو چھوڑ دیں، آج چھوڑ دیں، یا مجھے ثابت کریں کہ میرا دعویٰ یہ جو میں باتیں کہتا ہوں غلط ہیں تو میں پیچھے ہٹ جاؤں گا. جب تک تم اس جھوٹے عقیدے کو نہیں چھوڑتے، میری ذمہ داری اور ڈیوٹی ہے، میرا مشن ہے کہ تمہیں بتاؤں کہ دعویٰ قطعی طور پر جھوٹا تھا. یہ سارا فساد اس نے ڈالا ہے احمدیت میں. دراصل اس نے جھوٹا دعویٰ کر کے، جیسے کہ میں نے ابھی کہا ہے، کہ مئو ذکی غلام مسیح الزماں کی بعثت کا دروازہ بند کر دیا. آپ کہتے ہو کہ میں ان پر تنقید کیوں کرتا ہوں اور ان کو جھوٹا کیوں کہتا ہوں؟ اگر سمجھتے ہیں کہ اس کا دعویٰ سچا تھا تو میرے سامنے میدان میں آئیں، ثابت کریں میرے آگے کہ وہ مسیح مبارک احمد تھے، بشیر الدین محمود احمد، اور ان کا دعویٰ سچ ہے. تو یہ میری مجبوری ہے اور میں نے تو یہ چیزیں بتانی ہیں آپ لوگوں کو. سامعین کرام، اس طرح انہوں نے یعنی بشیر الدین محمود نے نہ صرف جماعت احمدیہ میں ایک جرم کا ارتکاب کیا بلکہ انہوں نے جماعت احمدیہ کے اندر ایک فساد بھی، ایک عظیم فساد بھی برپا کر دیا ہوا ہے. اب جب جماعت احمدیہ قبرستان کے خلیفے اور مولوی پیشگوئی مسلم موعود کے حوالہ سے مئو ذکی غلام مسیح الزماں کا جسمانی تولد حضور علیہ السلام یعنی محمدی مریم حضرت مرزا غلام صاحب کے گھر میں ثابت کرنے میں میرے آگے ناکام ہو چکے ہیں، شکست کھا چکے ہیں، بھاگ چکے ہیں. اب یہ بیچارے قسمت اور جھوٹ اور دجل کے مارے جماعت احمدیہ محمود یا قبرستان کے مولوی امت محمدیہ کے شریر مولویوں کی طرح جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کے اس جرم اور فساد کو حضرت امام مہدی و مسیح موعود صاحب کی کتاب آئینہ کمالات اسلام روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 578 حاشیہ کے ایک اقتباس میں چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں. وہی کام جو امت محمدیہ کے شریر مولویوں نے مرزا صاحب کے خلاف کیا تھا، یہی کام آج محمدی مریم مرزا غلام صاحب کے مئو ذکی غلام کے بالمقابل جماعت احمدیہ قبرستان کے خلیفے اور مولوی وہی کام کرتے پھر رہے ہیں. سامعین کرام، ان کے اس مکر اور دجل کا پردہ چاک کرنے کے لیے میرے لیے ضروری ہے کہ میں عیسیٰ ابن مریم کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان فرمودہ الفاظ فَيَتَزَوَّجُ وَيُولَدُ لَهُ کی حقیقت لوگوں پر کھولوں. اب میں موعود عیسیٰ ابن مریم کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودہ کی حقیقت کے متعلق جو کچھ بیان کروں گا، اس کا موجب جماعت احمدیہ قبرستان کے مولویوں کا جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب جھوٹے دعویٰ مسلم موعود کے جرم اور فساد کو چھپانے کا مذموم مکر اور دجل ہے. یہ مطلب کہ اس کا وجہ ہے. خاکسار پہلے روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 578 حاشیہ کا وہ اقتباس پڑھ کر
تو یہ اس صفحہ 578 حاشیہ پر قد اخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان المسیح الموعود ویتزوج ویولد لہ سے یہ حاشیہ میں حضور صاحب شروع کرتے ہیں. آگے میں اردو پڑھتا ہوں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ خبر دے چکے ہیں کہ جب مسیح موعود آئے گا تو وہ شادی کرے گا اور اس کے ہاں اولاد بھی ہوگی. اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مسیح موعود کو ایک ایسا صالح بیٹا دے گا جو اپنے باپ کے مشابہ ہوگا اور اپنے باپ کے خلاف نہیں کرے گا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے معزز بندوں میں سے ہوگا. اور اس میں راز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء اور اولیاء کو جب بھی ذریت یا نسل کی بشارت دیتا ہے تو صرف تبھی دیتا ہے جب اس خدا نے نیک اولاد دینا مقدر کر لیا ہوتا ہے. اور یہ موعود بیٹی کی بشارت وہ ہے جس کی خوشخبری مجھے کئی سال پہلے دی گئی تھی، اور اپنے دعویٰ مسیح و مہدی سے بھی پہلے. میں یہاں پر ضمناً کہہ دیتا ہوں لوگوں کو کہ یہ جس بیٹے کی حضور صاحب نے ذکر فرمایا نا اس میں اپنے الفاظ میں صالح بیٹے کی، وہ موعود بیٹے کی، میں آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ موعود اور صالح بیٹا جو ہے وہ ذکی غلام کے متعلق وہ فرما رہے ہیں. اور یہ موعود ذکی غلام مسیح الزماں، یہ مسلم موعود جو ان کا روحانی فرزند ثابت ہوتا ہے، اللہ نے بطور جسمانی لڑکا ان کو دیا ہی نہیں تھا. تو یہ بات ذہن میں رکھیں. آج کے خطبہ جمعہ میں زیادہ تفصیل اس کے متعلق نہیں عرض کروں گا، آئندہ خطبہ میں بتاؤں گا اس کے متعلق. لیکن میں اس حوالے سے آپ نے سنا ہے، میں مختصر میں کہہ دیتا ہوں کہ یہ جو صالح بیٹا جس کی حضور ہم آئینہ کمالات اسلام صفحہ 578 حاشیے میں بات کر رہے ہیں، یہ موعود صالح فرزند تھی، یہ ان کا آپ علیہ السلام کا ذکی غلام تھا، اس کے متعلق یہ فرما رہے ہیں، جس کی خبر آپ علیہ السلام کو 20 فروری 1886 کے الہامی پیش کی مسلم موعود میں خبر دی گئی تھی. اسے ہی آپ نے مسلم موعود قرار دیا ہے اپنی تحریروں میں. تو یہ ضمنی باتیں تھیں. تو میں آپ سب لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ محمدی مریم حضرت مرزا غلام علیہ السلام نے مذکورہ جو الفاظ ہیں، یعنی آئینہ کمالات اسلام صفحہ 578 حاشیہ کے، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کی توضیح و تفسیر کرتے ہوئے ارشاد فرمائے تھے. جیسا کہ ایک روایت میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینزل عیسی ابن مریم الی الارض فیتزوج ویولد لہ ویمکث 45 سنة ثم یموت فیدفن معی فی قبری فاقوم انا وعیسی ابن مریم فی قبر واحد بین ابی بکر و عمر. یہ مشکات جلد 3 باب نزول عیسی ابن مریم صفحہ 49 پر حدیث ہے. حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم تشریف لائیں گے، وہ شادی کریں گے اور ان کی اولاد ہوگی، اور وہ 45 سال رہیں گے، پھر وفات پائیں گے اور میرے ساتھ میری قبر میں دفن کیے جائیں گے. پھر میں اور عیسیٰ ابن مریم ایک ہی قبر سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان سے اٹھیں گے. یہ وہ جو حدیث ہے جس کے متعلق محمدی مریم حضرت مرزا غلام صاحب نے اپنی کتاب شورا آفاق کتاب آئینہ کمالات اسلام کے صفحہ 578 حاشیہ پر، یہ جو میں نے ابھی ان کا الفاظ پڑھے ہیں، یہ فرمایا ہوا ہے. مذکورہ حدیث جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ ابن مریم کے متعلق فرمایا ہوا ہے کہ فَيَتَزَوَّجُ وَيُولَدُ لَهُ، وہ شادی کریں گے اور ان کی اولاد ہوگی. یہاں پر پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عیسیٰ ابن مریم سے کیا مراد تھی. یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ ہم نے جس عیسیٰ ابن مریم کے متعلق یہ فرمایا ہے کہ وہ فَيَتَزَوَّجُ وَيُولَدُ لَهُ، اس سے کون مراد ہے، یہ سوال ہے. خاکسار جواباً گزارش کرتا ہے یہاں پر کہ جہاں تک امت محمدیہ میں مسیحی انفاس وجودوں کے نزول کا تعلق ہے تو اس سلسلہ میں یاد رکھنا چاہیے کہ امت محمدیہ میں بطور مسیح ابن مریم نزول فرمانے والا ایک وجود نہیں بلکہ ایک سے زیادہ وجود ہیں. مذکورہ حدیث جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ ابن مریم کے متعلق فَيَتَزَوَّجُ وَيُولَدُ لَهُ فرمایا ہے
کیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان مذکورہ الفاظ کے مصداق محمدی مریم، امام مہدی و مسیح موعود حضرت مرزا غلام علیہ السلام تھے، یا کہ کوئی اور مسیحی نفس امتی فرد ان کا مصداق ہے؟ تو اس سلسلے میں یاد رکھیں کہ حضرت مرزا غلام علیہ السلام اپنی کتاب اضالہ و اوہام میں فرماتے ہیں کہ میرے بعد میرے جیسے 10,000 مسیح بھی آ سکتے ہیں، لیکن پیارے نبی خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات سے یہ خبریں ملتی ہیں کہ امت محمدیہ میں یقینی طور پر 2 امتی افراد کا بطور مسیح عیسیٰ ابن مریم نزول ہونا ہے۔ مثال کے طور پر صحیح مسلم میں جو حدیثیں ہیں ان کے مطابق آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہی سوال اٹھا کر پھر اس کے 3 مختلف قسم کے حکیمانہ جوابات ارشاد فرمائے ہوئے ہیں، جیسا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم فاماکم۔ صحیح مسلم جلد 1 باب نزول عیسیٰ ابن مریم صفحہ 255۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا کیا حال ہوگا جب ابن مریم تم میں نازل ہوں گے، پس وہ تمہاری امامت کریں گے۔ اس حدیث میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ابن مریم جب نزول فرمائیں گے تو وہ فَأَمَّاكُمْ یعنی وہ تمہاری امامت کریں گے، یعنی بوقت نزول وہ صاحب امام ہوں گے، اس کا نزول امام کی حیثیت میں ہوگا۔ دوسری حدیث میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم فاماکم منکم۔ حوالہ وہی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا کیا حال ہوگا جب ابن مریم نازل ہوں گے تم میں، پس وہ تمہاری امامت کریں گے تم ہی میں سے۔ یہاں پر اس دوسری حدیث میں سوال وہی ہے، لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب تھوڑا سا مختلف ارشاد فرما دیا ہے۔ اس دفعہ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فَأَمَّاكُمْ کے ساتھ لفظ مِنْكُمْ بڑھا دیا ہے، امت کو یہ بتانے کے لیے کہ وہ موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم زندہ بجسم انسی آسمان سے نزول نہیں فرمائیں گے، بلکہ وہ میری امت میں سے ہی ایک امتی فرد ہوں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس حدیث میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ زمانے میں اپنی پیشگوئی نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کے سلسلے میں موسوی مسیح عیسیٰ ابن مریم ناصری علیہ السلام کے آسمان پر زندہ باجسم انسی اٹھائے جانے اور پھر ان کے زندہ باجسم انسی آسمان سے نزول فرمانے کی لفظ منکم فرما کر نفی فرما دی ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں جس مسیح عیسیٰ ابن مریم کے نزول کی امت کو بشارت دے رہا ہوں وہ اسرائیلی مسیح عیسیٰ ابن مریم نہیں ہوگا، بلکہ وہ خوبو کے لحاظ سے اس کا مثیل اور حالات اور واقعات کے لحاظ سے اس سے ملتا جلتا میری امت کا کوئی فرد ہوگا۔ تیسری حدیث میں آن فرماتے ہیں، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم۔ یہاں پر دیکھیں الفاظ آن کے بدل گئے ہیں، پہلی حدیث میں فرمایا فاماکم، دوسری میں فرمایا فاماکم منکم، اب تیسری حدیث میں وہی سوال ایک ہی ہے، اس کا جواب دے رہے ہیں آسم اور فرما رہے ہیں جب وہ نزول فرمائیں گے مسیح عیسیٰ ابن مریم و امامکم منکم۔ ترجمہ یہ متفق علیہ حدیث ہے، یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ حدیث دونوں کتابیں ہیں حدیث کی صحیح ترین، بخاری اور مسلم دونوں میں یہ موجود ہے۔ اس حدیث کے مطابق آسم نے نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کے سلسلے میں اپنے سابقہ سوال تمہارا کیا حال ہوگا جب ابن مریم تم میں نازل ہوں گے کا تھوڑا سا اور مختلف جواب دیا ہے، یہ فرما کر کہ جب ابن مریم نزول فرمائیں گے تو اس وقت میری امت بے امام نہیں ہوگی بلکہ زمین پر ایک امام موجود ہوگا۔ سامعین کرام، ہم دیکھتے ہیں
کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مذکورہ بالا تینوں احادیث سے قطعی طور پر ظاہر ہے کہ امت محمدیہ میں بطور مسیح عیسیٰ ابن مریم نزول فرمانے والے دو مختلف امتی وجود ہوں گے۔ ایک کا نزول بحیثیت امام ہوگا، جس کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَمَّاكُمْ مِنْكُمْ، اور دوسرے کے نزول کے وقت زمین پر امت کا کوئی امیر یا امام ہوگا، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ، اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا۔ اس حدیث کے مضمون کی تصدیق سامعین کرام صحیح مسلم کی ایک اور حدیث اس طرح کرتی ہے، عن جابر بن عبداللہ یقول سمعت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول لا تزال طائفت من امتی یقاتلون علی الحق ظاہرین الی یوم القیامت قال فینزل عیسی ابن مریم فیقول امیرہم تعالی صلی لنا فیقول لا ان بعضکم علی بعض امراء تکرمۃ اللہ ہذہ الامہ۔ یہ صحیح مسلم جلد 1 باب نزول عیسیٰ ابن مریم کا بیان صفحہ 264 پر یہ حدیث ہے۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ جابر بن عبداللہ سے روایت ہے، میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے فرمایا میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ حق پر لڑتی رہے گی، قیامت کے دن تک وہ غالب رہے گی، پھر عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، پھر اس جماعت کا امیر کہے گا، یعنی یہاں پر امیر مرادی کے امام، اس جماعت کا امیر کہے گا آؤ ہمیں نماز پڑھاؤ، وہ کہیں گے یعنی عیسیٰ ابن مریم کہیں گے نہیں، تمہارا بعض پر امام ہے۔ اس امت کی اللہ تعالیٰ نے عزت افزائی فرمائی ہے۔ سامعین کرام، ان دونوں وجودوں کے بارے میں جو کہ امت محمدیہ میں بطور مسیح عیسیٰ ابن مریم نزول فرمانے والے ہیں، کچھ بتانے سے پہلے خاکسار یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک ارشاد کی تصدیق حضرت امام مہدی و مسیح موعود نے بھی اس طرح فرمائی ہوئی ہے، جیسا کہ آپ علیہ السلام لیکچر سیالکوٹ روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 208 پر فرماتے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اور 7واں ہزار ہدایت کا ہے جس میں ہم موجود ہیں، چونکہ یہ آخری ہزار ہے اس لیے ضرور تھا کہ امام آخر الزماں اس کے سر پر پیدا ہو، اور اس کے بعد کوئی امام نہیں اور نہ کوئی مسیح مگر وہ جو اس کے لیے بطور ذل کے ہو، کیونکہ اس ہزار میں اب دنیا کی عمر کا خاتمہ ہے جس پر تمام نبیوں نے شہادت دی ہے، اور یہ امام جو خدا تعالیٰ کی طرف سے مسیح موعود کہلاتا ہے وہ مجدد صدی بھی ہے اور مجدد الف آخر بھی۔ سامعین کرام اور اے میرے احمدی بھائیوں، حضور صاحب نے اپنے مذکورہ اقتباس میں یہ خبر دی ہے کہ آپ کے بعد امام بھی ہوں گے اور مسیح بھی، لیکن یہ سب آپ کی ذلیت میں ہوں گے۔ مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ حضور صاحب کا یہی اقتباس جو ہے، یہ حوالہ جو میں نے پڑھا ہے، قادیانی جو خلیفے ہیں یا جماعت احمدیہ قبرستان کے خلیفے اور مولوی جو ہیں، یہ اس حوالے کو یہ لوگوں کو بتانے کے لیے پڑھتے ہیں اکثر کہ دیکھیں جی حضور صاحب نے فرمایا ہے کہ میرے بعد کوئی امام نہیں ہوگا، کوئی مسیح نہیں ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ آگے جو حضور نے فرمایا جو ہوگا وہ جو اس کے لیے بطور ذل کے ہو، یہ باتیں کھا لیتے ہیں، یعنی حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریروں کے بھی غلط معنی کر کے لوگوں کو آگے بتاتے ہیں، جبکہ حضور صاحب فرما رہے ہیں اس حوالہ میں میرے بعد امام بھی ہوں گے اور مسیح بھی، لیکن شرط لگا دی حضور صاحب نے کہ وہ میری ذلیت میں ہوں گے، میری ذلیت کے باہر نہ کوئی امام ہوگا اور نہ کوئی مسیح ہوگا۔ تو یہ بات ہے۔ بعد ازاں سامعین کرام، اپنے رسالہ الوصیت روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 304 تا 307 پر آپ علیہ السلام نے اپنی اسی بات کی وضاحت قدر تفصیل کے ساتھ کر دی۔ آپ سلام فرماتے ہیں اور چاہیے کہ جماعت کے بزرگ جو نفس پاک رکھتے ہیں میرے نام پر میرے بعد لوگوں سے بیعت لیں۔ آگے حاشیہ دیتے ہیں، وہ میں بعد میں پڑھوں گا۔ آگے فرماتے ہیں خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان تمام روحوں کو جو زمین کی متفرق آبادیوں میں ہیں، کیا یورپ اور کیا ایشیا، ان سب کو جو نیک فطرت رکھتے ہیں توحید کی طرف کھینچے اور اپنے بندوں کو دین واحد پر جمع کرے۔ یہی خدا تعالیٰ کا مقصد ہے جس کے لیے میں دنیا میں بھیجا گیا، سو تم اس مقصد کی پیروی کرو مگر نرمی اور اخلاق اور دعاؤں پر زور دینے سے۔
آخر پر حضور صاحب فرماتی ہیں، یہ لب لباب ہے اپنے ان کی اس اقتباس کا، آپ علیہ السلام فرماتی ہیں، اور جب تک کوئی خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو سب میرے بعد مل کر کام کرو۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جماعتی احمدیہ قبرستان کے خلیفوں اور مولویوں نے تو یہ دجل کیا ہوا ہے کہ جی اب بس خلافت ہی ہماری چلے گی، منتخبی کہاں ہیں، یہ تو ایک خاندانی گدی ہے، تو یہی قیامت تک چلیں گے۔ جھوٹ، اتنے جھوٹ بولتے ہیں یہ لوگ۔ میں آپ وہ حاشیہ جو حضور صاحب کا وہ پڑھ کر آپ لوگوں کو سناتا ہوں۔ حضور صاحب اپنی حاشیہ میں فرماتے ہیں، ایسے لوگوں کا انتخاب مومنوں کے اتفاق رائے پر ہوگا، بس جس شخص کی نسبت 40 مومن اتفاق کریں گے کہ وہ اس بات کے لائق ہے کہ میرے نام پر لوگوں سے بیعت لے، وہ بیعت لینے کا مجاز ہوگا، وہ اپنے تئیں دوسروں کے لیے نمونہ بناوے۔ آگے حضور صاحب فرماتے ہیں، خدا تعالیٰ نے مجھے خبر دی ہے کہ میں تیری جماعت کے لیے تیری ہی ذریت سے ایک شخص کو قائم کروں گا، اس کو اپنے قرب اور وحی سے مخصوص کروں گا، اور اس کے ذریعے سے حق ترقی کرے گا اور بہت سے لوگ سچائی کو قبول کریں گے۔ سو ان دنوں کے منتظر رہو، اور تمہیں یاد رہے کہ ہر ایک کی شناخت اس کے وقت میں ہوتی ہے، اور قبل از وقت ممکن ہے کہ وہ معمولی انسان دکھائی دے یا بعض دھوکہ دینے والے خیالات کی وجہ سے قابل اعتراض ٹھہرے، جیسا کہ قبل از وقت ایک کامل انسان بننے والا بھی پیٹ میں صرف ایک نطفہ یا حلقہ ہوتا ہے۔ حضور صاحب نے اپنے اس حاشیے میں 2 باتیں فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو وجود کو قرب اپنے وحی سے مخصوص کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے دل میں اس کے پر الہام نازل کرے گا، روح القدس نازل کرے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ہو سکتا ہے، حضور صاحب نے فرمایا ہے کہ جب وہ کھڑا ہو جماعت میں میرے بعد، تو بہت معمولی انسان ہو، تو آپ لوگ ان کے معمولی پر سے دھوکہ نہ کھا جانا۔ تو یہ باتیں مطلب حضور صاحب نے اس میں اپنے حاشیے میں فرمائی ہوئی ہیں۔ سامعین کرام اور احمدی بھائیوں، یہ جو آنس نے فرمایا ہے کہ کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم، یعنی کہ جب تم میں ابن مریم نازل ہوگے تو تمہارا کیا حال ہوگا اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مذکورہ ارشاد، یہ جو ابھی میں نے پڑھا ہے، میں جس ابن مریم اور جس امام کا ذکر فرمایا ہوا ہے، سامعین کرام یہ بات توجہ سے سننے والی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مذکورہ مبارک ارشاد کیفا انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم، اس میں جس ابن مریم اور جس امام کا ذکر فرمایا ہوا ہے، محمدی مریم حضرت مرزا غلام السلام کے مذکورہ دونوں اقتباسات اور حاشیہ میں ان دونوں وجودوں کا ذکر بھی ہے اور ان کی وضاحت بھی ملتی ہے۔ لیکن ان لوگوں کو جو چاہیں ڈھونڈنا، جو ہضم کر کے جھوٹے دعوے کر کے بیٹھے، ان کو کیا ضرورت ہے ڈھونڈنے کی؟ وہ تو کہیں کہ ہم نے تو کام کر لیا اپنا۔ تو وہ لوگ جو متقی ہیں، تقویٰ پر چلنے والے ہیں، جن کے اندر ایمان اور سچائی ہے، اگر وہ ڈھونڈنا چاہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جو مبارک ارشاد ہے کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم، اس حدیث میں آنسن نے جس ابن مریم کا ذکر فرمایا ہے اور جس امام کا ذکر فرمایا ہے، حضور علیہ السلام یعنی محمدی مریم مرزا غلام السلام کے یہ جو دونوں اقتباسات اب میں نے پڑھے ہیں، ان میں ان کو اس ابن مریم کی بھی خبر مل جائے گی اور اس امام کی بھی خبر ملتی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے بعد میری ذریت میں امام بھی ہوں گے اور مسیح بھی۔ اسی طرح رسالہ الوصیت میں مسیح کے حوالہ سے فرما دیا کہ وہ روح القدس پا کر کھڑا ہوگا، اور امام کے متعلق وضاحت فرما دی کہ لوگ اسے منتخب کریں گے۔ سامعین کرام، آپ کو واضح رہے کہ ایک تو مسیح عیسیٰ ابن مریم بطور امام نزول فرمانے والا تھا، اور دوسرا مسیح عیسیٰ ابن مریم کسی امام کے وقت میں نزول فرمانے والا تھا جماعت احمدیہ میں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ بطور مسیح عیسیٰ ابن مریم نزول فرمانے والے یہ دونوں امتی افراد کون سے ہیں؟ اس سلسلہ میں جواباً گزارش ہے کہ بطور امام نزول فرمانے والے مسیح عیسیٰ ابن مریم امام مہدی و مسیح موعود حضرت مرزا غلام السلام تھے، جیسا کہ آپ علیہ السلام نے اپنے بعد اپنی ذلیت میں ایک مسیح اور اماموں کی بھی خبر دی تھی۔ لہٰذا آپ کے بعد کسی امام کے وقت میں 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں بشارت دیے گئے موعود ذکی غلام مسیح الزماں کا نزول یقیناً دوسرے مسیح عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہونا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم حضرت مرزا غلام علیہ السلام پر نازل ہونے والے اپنے الہامی کلام میں موعود ذکی غلام کو نہ صرف مسیح عیسیٰ ابن مریم قرار دیا ہے
بلکہ محمدی مریم کو اس کے نزول کی مبارکباد بھی پیش کی ہوئی ہے۔ میں احمدی قبرستانی خلیفوں سے پوچھتا ہوں، کیا آپ لوگوں کو یہ مرزا صاحب صاحب کے الفاظ جو ہیں یہ آپ کو سمجھ نہیں آتی ان کی؟ یہ کیا فرما رہے تھے حضور صاحب؟ یا محمدی مریم پر الہامی کلام جو نازل ہوا تھا وہ اس سے کیا بات ثابت ہو رہی ہے؟ آپ کو نظر نہیں آتا؟ کو خدا کا خوف کرو، کیا کر کے بیٹھے ہوئے ہو؟ اللہ تعالیٰ سامعین کرام محمدی مریم کے ایک الہامی شعر میں اس طرح فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زی درگاہ خدا مردے بسد اعزاز می آید، زی درگاہ خدا مردے بسد اعزاز می آید، مبارک بادت اے مریم کہ عیسیٰ باز می آید۔ خدا کی درگاہ سے ایک مرد بڑے اعزاز کے ساتھ آتا ہے۔ اے مریم، یہاں پر اے مریم سے مراد ہے کہ محمدی مریم مرزا غلام احمد، اے مریم تجھے مبارک ہو کہ عیسیٰ دوبارہ آتا ہے۔ اے قبرستانی خلیفوں اور مولویوں، تم اس عیسیٰ کو کھا کر بیٹھ گئے ہو، وہ عیسیٰ ابن مریم کبھی بھی تم ہضم نہیں کر سکتے۔ یہ عاجز وہی موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے جو آج آپ سب کے آگے کھڑا ہوا ہے اور آپ کو بلا رہا ہے میدان میں کہ آؤ میرے مقابلے پہ، میں بتاؤں کہ تم نے کیا دجل اور فراڈ کیا ہوا ہے جماعت احمدیہ میں، بشیر الدین محمود نے کیا دھوکہ کیا، لوگوں کو کیسے گمراہ کیا، اور آپ میرے آگے بھاگتے پھر رہے ہو۔ اے احمدی بھائیو، امام مہدی و مسیح موعود حضرت مرزا غلام اسام اپنے بعد نزول فرمانے والے اس مسیح کے حوالہ سے اپنی کتاب ازالہ و حام میں فرماتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ سنیے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اس کا جو حوالہ ہے اس کتاب روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 316 تا 317 ہے۔ حضور صاحب فرماتے ہیں ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ظاہر پر ہی ان بعض حدیثوں کو جو ہنوز ہماری حالت موجودہ سے مطابقت نہیں رکھتی محمول کیا جاوے تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں، کیونکہ ممکن ہے کہ خدا تعالیٰ ان پیشگوئیوں کو اس عاجز کے ایک ایسے کامل متبع کے ذریعے سے کسی زمانہ میں پورا کر دیوے جو من جانب اللہ مسیل مسیح کا مرتبہ رکھتا ہو، اور ہر ایک آدمی سمجھ سکتا ہے کہ متبعین کے ذریعے سے بعض خدمات کا پورا ہونا در حقیقت ایسا ہی ہے کہ گویا ہم نے اپنے ہاتھ سے وہ خدمات پوری کی، بالخصوص جب بعض متبعین فنافش شیخ کی حالت اختیار کر کے ہمارا ہی روپ لے لیں گے، اور خدا تعالیٰ کا فضل انہیں وہ مرتبہ ذیلی طور پر بخش دیوے جو ہمیں بخشا، تو اس صورت میں بلا شبہ ان کا ساختہ پرداختہ ہمارا ساختہ پرداختہ ہے، کیونکہ جو ہماری راہ پر چلتا ہے وہ ہم سے جدا نہیں، اور جو ہمارے مقاصد کو ہم میں ہو کر پورا کرتا ہے وہ در حقیقت ہمارے ہی وجود میں شامل ہے۔ اس لیے وہ جز اور شاخ ہونے کی وجہ سے مسیح موعود کی پیشگوئی میں بھی شریک ہے، کیونکہ وہ کوئی جدا شخص نہیں۔ پس اگر ذیلی طور پر وہ بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے مسیح مسیح کا نام پاوے اور موعود میں بھی داخل ہو تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ گو مسیح موعود ایک ہی ہے، مگر اس ایک میں ہو کر سب موعود ہی ہیں، کیونکہ وہ ایک ہی درخت کی شاخیں اور ایک ہی مقصد موعود کی روحانی یگانت کی راہ سے متمم و مکمل ہیں، اور ان کو ان کے پھلوں سے شناخت کرو گے۔ حضور علیہ السلام کے بعد آپ کا سامعین کرام، آپ کے الفاظ کے مطابق آپ کا کوئی پیروکار یعنی ذکی غلام مسیح الزماں جو ہے، آپ علیہ السلام میں فنا ہو کر مسیح مسیح عیسیٰ ابن مریم کا مقام و مرتبہ پائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ جو بھی کرے گا موعود ذکی غلام مسیح الزماں وہ دراصل ایسے ہی ہوگا جیسے کہ محمدی مریم مرزا غلام صاحب نے اپنے ہاتھوں سے کر دیا۔ دوسری بات یہ ملتی ہے، اور ان لفظوں سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ وجود جو ہوگا موعود ذکی غلام مسیح الزماں دراصل محمدی مریم مرزا غلام علیہ السلام امام مہدی و مسیح موعود کا قائم مقام ہوگا، ان کا ذل ہوگا۔ تبھی میں بعض اوقات کہتا ہوں لوگوں کو، دیکھو جو تم دیکھ رہے ہو وہ میں نہیں ہوں، جو میں ہوں وہ تمہیں نظر نہیں آتا۔ میں سچی بات کہہ رہا ہوں آپ لوگوں کو، تقویٰ اپنے اندر پیدا کرو، ایمان اور سچائی اپنے اندر پیدا کرو، اس کے بعد تمہیں وہ عبدالغفار جو اصل عبدالغفار ہے وہ تمہیں نظر آ جائے گا۔ اس عبدالغفار میں تم محمدی مریم امام مہدی و مسیح موعود کی تصویر دیکھو گے، تم اس کو دیکھو گے، لیکن جب تک تم میں تقویٰ نہیں، تعصب کا، جانبداری کا اور نفرت کا گند بھرا ہوا ہے،
یا جب تک تمہارے دلوں میں مرزا بشیر الدین محمود احمد مسلم موعود بن کر بیٹھے ہوئے ہیں اور تم نے بٹھایا ہوا ان میں اپنے دلوں میں، تو اس وقت تک میں، یعنی وہ موعود ذکی غلام جو ہے، جس کے متعلق میرا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ میرا ہی ذل ہوگا، کوئی میرا قائم مقام ہوگا، وہ تمہیں نظر نہیں آ سکتا۔ دوسرا حوالہ سنیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک دوسری جگہ پر، اور یہ جو مجموعہ اشتہارات جلد 1 صفحہ 207 تا 208 پر یہ الفاظ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ بات سچ ہے کہ اللہ جل شانہ کی وحی اور الہام سے میں نے مسیح ہونے کا دعویٰ کیا ہے، سو میں اسی الہام کی بنا پر اپنے تئیں وہ موعود مسیح سمجھتا ہوں جس کو دوسرے لوگ غلط فہمی کی وجہ سے مسیح موعود کہتے ہیں۔ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اس بات سے انکار بھی نہیں کہ میرے سوا کوئی اور مسیح بھی آنے والا ہو، بلکہ ایک آنے والا تو خود میری پر بھی ظاہر کیا گیا ہے جو میری ہی ضروریت میں سے ہوگا، لیکن اس جگہ میرا دعویٰ جو بذریعہ الہام مجھے یقینی طور پر سمجھایا گیا ہے صرف اتنا ہے کہ قرآن شریف اور حدیث میں میرے آنے کی خبر دی گئی ہے۔ میں اس سے ہرگز انکار نہیں کر سکتا اور نہ کروں گا کہ شاید مسیح موعود کوئی اور بھی ہو، اور شاید یہ پیش گوئیاں جو میرے حق میں روحانی طور پر ہیں ظاہری طور پر اس پر جمتی ہوں۔ اے میرے احمدی بہنوں اور بھائیوں، یہ الفاظ میرے نہیں، محمدی مریم مرزا غلام سنگھ کے الفاظ ہیں، ان پر غور کرو کہ وہ کیا فرما رہے ہیں، اور آپ لوگ کیا کر کے بیٹھے ہوئے ہو جماعت احمدیہ قبرستان میں۔ آگے حضور فرماتے ہیں اور شاید سچ مچ دمشق میں کوئی مسیح نازل ہو، لیکن میرے پر یہ کھول دیا گیا ہے کہ مسیح ابن مریم جن پر انجیل نازل ہوئی تھی وہ فوت ہو چکا ہے۔ ایک اور جگہ پر یہ ازالہ و ہم ہے، کتاب ہے ان کی، اور حوالہ ہے روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 179 تا 180۔ یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بالآخر ہم یہ بھی ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں اس سے انکار نہیں کہ ہمارے بعد کوئی اور بھی مسیح کا مثیل بن کر آوے، کیونکہ نبیوں کے مثیل دنیا میں ہوتے رہتے ہیں، بلکہ خدا تعالیٰ نے ایک قطعی اور یقینی پیشگوئی میں میرے پر ظاہر کر رکھا ہے کہ میری ہی ذریعے سے ایک شخص پیدا ہوگا جس کو کئی باتوں میں مسیح سے مشابہت ہوگی۔ وہ آسمان سے اترے گا اور زمین والوں کی راہ سیدھی کر دے گا، وہ اسیروں کو رستگاری بخشے گا اور ان کو جو شبہات کی زنجیروں میں مقید ہیں رہائی دے گا۔ اے جماعت احمدیہ قبرستان میں قبروں میں دبے پڑے مردو، تم ہی تو وہ اسیر ہو جنہیں وہ رستگاری دلائے گا۔ ایک جبری شیطانی نظام کے چنگل سے وہ تمہیں آزادی دلائے گا، رستگاری دلائے گا تمہیں۔ آگے اس میں فرماتے ہیں فرزند دلبند گرامی ارجمند مظہر الحق والولائک عن اللہ نزل من السماء۔ یہ وہی الفاظ ہیں، یعنی وہ ذکی غلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے مفصل الہامی پیشگوئی جو 20 فروری 1886 کو محمدی مریم پر نازل ہوئی تھی، تو یہ وہی الفاظ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ذکی غلام کے متعلق فرمائے ہوئے ہیں۔ حضور صاحب اپنی کتاب ازالہ و ہام میں ہی روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 318 پر فرماتے ہیں اس مسیح کو بھی یاد رکھو جو اس عاجز کی ضروریت میں سے ہے، جس کا نام ابن مریم بھی رکھا گیا ہے، کیونکہ اس عاجز کو ابراہیم میں مریم کے نام سے بھی پکارا ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ اتنی واضح باتیں حضور صاحب کی کلام میں موجود ہیں، اس کے باوجود جماعتی احمدیہ قبرستان کے خلیفے اور مولوی لوگوں کو گمراہ اور فریب دیتے پھر رہے ہیں کہ جی بس اب کسی نے نہیں آنا، کوئی مسیح نہیں اب آئے گا، اب تو بس یہ خلافت ہے، یہ خدا کے بنائے ہوئے خلیفے ہیں، یہ قیامت تک چلیں گے، یہ قدم قدم پر دجالی کام کرتے پھر رہے ہیں، جھوٹ بولتے پھر رہے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے پھر رہے ہیں۔ انہوں نے مرزا صاحب صاحب کی جو جتنے ماننے والے ہیں ان کو گمراہ کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ تو مرزا صاحب صاحب کی جماعت ہی نہیں ہے، جماعت احمدیہ قادیان جو ہے یا جماعت احمدیہ قبرستان جو ہے، یہ تو ہے ہی نہیں اس کی جماعت۔ یہی کام جماعت احمدیہ لاہور کے لوگوں نے کیا ہوا ہے۔ یہ اصحاب تھے حضرت مرزا صاحب صاحب کے، کچھ قادیان میں مرزا بشیر الدین محمود کے پیچھے لگ گئے اور کچھ مولوی محمد صاحب کے پیچھے لگ کے لاہور آ گئے۔ دیکھو یہ کہتے ہیں یہ اصحاب ہیں، میں کہتا ہوں یہ دنیا دار لوگ بن چکے تھے 1914 کے بعد۔ جیسے کہ ایک حدیث ہے، اس میں ایک صحابی کہتا ہے کہ جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے تھے تو مدینہ پورا روشن ہو گیا تھا، لیکن جس دن وہ فوت ہوئے تو ہم نے ان کو دفن کیا، دفن کرتے وقت پھر قبر کی مٹی جو تھی ابھی ہمارے ہاتھوں سے نہیں اتری تھی کہ ہمارے دل بدلنے شروع ہو گئے۔
تو میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا یہ حال تھا کہ آنسم کے وفات کے بعد ان کے دل بھرنے شروع ہو گیا، ابھی مٹی ہاتھوں سے نہیں اتری تھی، تو ان کا جو غلام تھا حضرت مرزا غلام سم، ان کے صحابہ کی پھر کیا حالت ہوگی ان کے وفات کے بعد؟ تم کہاں کے ہو گئے ہو کہ تم بالکل غلطی نہیں کر سکتے، یا تم میں دنیا نہیں آ سکتی تھی؟ اے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، اب تک خاکسار نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور امام مہدی و مسیح موعود حضرت مرزا غلام صاحب کے الہام اور آپ کے فرمودات کی روشنی میں یہ بات کلیتاً ثابت کر دی ہے کہ امت محمدیہ میں دو مسیحی انفاس وجودوں کا نزول یقینی ہے۔ ان میں سے ایک تو محمدی مریم حضرت مرزا غلام صاحب بذات خود تھے، جن کا ایک صدی قبل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ فَأَمَّاكُمْ اور فَأَمَّاكُمْ مِنْكُمْ کے مطابق 14ویں صدی ہجری کے سر پر بطور امام مہدی و مسیح موعود نزول ہوا تھا، اور دوسرا آپ کا وہ موذکی غلام ہے جس کی ہوشیار پور کے چلہ میں آپ علیہ السلام کو بطور نشان رحمت بشارت دی گئی تھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ اس کے متعلق اپنے الہامی کلام میں فرماتا ہے۔ اب میں وہ جو الہامی کلام حضور صاحب محمدی مریم پر نازل ہوا تھا ذکی غلام کے حوالہ سے، میں وہ 13 مبشر الہام ہیں وہ آپ لوگوں کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ 1881 کی بات ہے، اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ حَسِينٍ، یعنی ہم تجھے ایک حسین غلام کے عطا کرنے کی خوشخبری دیتے ہیں۔ تذکرہ صفحہ 29۔ یہ اس وقت کے الہام ہیں غلام کے جب حضور اسلام کا اپنا کوئی دعویٰ نہیں تھا 1881 میں۔ آگے پھر دوسرا 1886 میں، خدائے رحیم و کریم بزرگ و برتر نے جو ہر ایک چیز پر قادر ہے جل شانہ و عز اسمہ، مجھ کو اپنے الہام سے مخاطب کر کے فرمایا، میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا، سو میں نے تیری تضرعات کو سنا اور تیری دعاؤں کو اپنی رحمت سے بپایا قبولیت جگہ دی، اور تیرے سفر کو جو ہوشیار پور اور لدھیانہ کا سفر ہے، یہ بریکٹ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، اور تیرے سفر کو تیرے لیے مبارک کر دیا، سو قدرت اور رحمت اور قربت کا نشان تجھے دیا جاتا ہے، فضل اور احسان کا نشان تجھے عطا ہوتا ہے، اور فتح اور ظفر کی کلید تجھے ملتی ہے۔ یعنی اللہ نے اس نشان رحمت کو، اس ذکی غلام کو فتح اور ظفر کی کلید قرار دیا اپنے الہامی کلام میں۔ آگے اللہ فرماتا ہے، اے مظفر تجھ پر سلام، خدا نے یہ کہا تھا وہ جو زندگی کے خواہاں ہیں موت کے پنجہ سے نجات پامیں، اور وہ جو قبروں میں دبے پڑے ہیں باہر آمیں۔ اب یہ جو جن کا ذکر ہو رہا ہے قبروں میں دبنے والوں کو، آپ ہی لوگ ہو۔ آپ لوگوں کو کس نے قبروں میں ڈالا ہے؟ 1914 کے بعد جماعت حضرت مرزا صاحب کی جماعت کی قیادت کس نے کی تھی؟ وہی لوگ ہیں جو تمہیں قبروں میں دبانے والے ہیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے، اور تا دین اسلام کا شرف اور کلام اللہ کا مرتبہ لوگوں پر ظاہر ہو، اور تا حق اپنی تمام برکتوں کے ساتھ آ جائے اور باطل اپنی تمام نحوستوں کے ساتھ بھاگ جائے، اور تا لوگ سمجھیں کہ میں قادر ہوں، جو چاہتا ہوں کرتا ہوں، اور تا وہ یقین لائیں کہ میں تیرے ساتھ ہوں، اور تا انہیں جو خدا کے وجود پر ایمان نہیں لاتے اور خدا کے دین اور اس کی کتاب اور اس کے پاک رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انکار اور تکذیب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ایک کھلی نشانی ملے اور مجرموں کی راہ ظاہر ہو جائے۔ آگے اللہ فرماتا ہے، سو تجھے بشارت ہو کہ ایک بچی اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، ایک ذکی غلام، بریکٹ میں خصوصاً لکھتے ہیں لڑکا تجھے ملے گا، وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے، تیری ہی ذریت و نسل ہوگا، خوبصورت پاک لڑکا تمہارا مہمان آتا ہے، اس کا نام انوائیل اور بشیر بھی ہے، اس کو مقدس روح دی گئی ہے، اور وہ رجس سے پاک ہے، وہ نور اللہ ہے، مبارک وہ جو آسمان سے آتا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے، اس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا، وہ صاحب شکو اور عظمت اور دولت ہوگا، وہ دنیا میں آئے گا اور اپنے مسیحی نفس اور روح الحق کی برکت سے بہتوں کو بیماریوں سے صاف کرے گا۔ وہ کلمت اللہ ہے کیونکہ خدا کی رحمت و غیوری نے اسے کلمہ تمجید سے بھیجا ہے۔ وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم، اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ حضور صاحب فرماتے ہیں اس کی معنی سمجھ میں نہیں آئے۔ دوشنبہ ہے مبارک دوشنبہ، فرزند دل بند گرامی ارجمند، مظہر الاول بالآخر مظہر الحق والعلاء، کان اللہ نزلہ من السماء، جس کا نزول بہت مبارک اور جلال الہی کے ظہور کا موجب ہوگا۔ نور آتا ہے نور، جس کو خدا نے اپنی رضامندی کے عطر سے ممسوح کیا، ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے،
ہیں، یعنی اللہ فرماتا ہے ہم اس کو الہام کریں گے، اس پر وحی نازل کریں گے، اور خدا کا سایہ اس کے سر پر ہوگا، اور وہ جلد جلد بڑھے گا اور اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا، اور زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا، اور قومیں اس سے برکت پائیں گی۔ تب اپنے نفسی نقطہ آسمان کی طرف اٹھایا جائے گا، وکانا امر مقضیہ۔ اشتہار 20 فروری 1886۔ تیسرا الہام سنیے، یہ 1894 میں نازل ہوا تھا۔ انا نبشرک کا بے غلام، یعنی ہم تجھے ایک غلام کی بشارت دیتے ہیں۔ تذکرہ صفحہ 214۔ چوتھا الہام یہ ہے کہ 1896 میں ہوا تھا یہ، انا نبشرک کا بے غلام حلیم مظہر الحق والعلاء کأن اللہ نزل من السماء۔ یہ تذکرہ صفحہ 238 پر ہے۔ ہم تجھے ایک حلیم غلام کی بشارت دیتے ہیں جو حق اور بلندی کا مظہر ہوگا، گویا خدا آسمان سے اترا۔ پانچواں الہام یہ ہے کہ 13 اپریل 1899 کو ہوا تھا۔ اسبر ملین صاحب اللہ کا غلام زکیہ، یعنی کچھ تھوڑا عرصہ صبر کر، میں تجھے ایک ذکی غلام عنقریب عطا کروں گا۔ تذکرہ صفحہ 277۔ چھٹا الہام جو ہے وہ 26 دسمبر 1905 کو ہوا۔ انا نبشرک بے غلام نافلۃ لک نافلۃ من عندی، ہم تجھے ایک غلام کی بشارت دیتے ہیں، وہ تیرے لیے نافلہ ہے، ہماری طرف سے نافلہ ہے۔ تذکرہ صفحہ 500۔ ستواں الہام یہ ہے کہ مارچ 1906 میں اللہ فرماتا ہے انا نبشرک بے غلام نافلۃ لک، ہم ایک غلام کی تجھے بشارت دیتے ہیں جو تیرے لیے نافلہ ہوگا۔ تذکرہ صفحہ 519۔ آٹھواں الہام جو ہے 1906 میں ہوا، انا نبشرک بے غلام مظہر الحق والعلاء کأن اللہ نزل من السماء، ہم ایک غلام کی تجھے بشارت دیتے ہیں جو حق اور اعلیٰ کا مظہر ہوگا، گویا آسمان سے خدا اترے گا۔ تذکرہ صفحہ 554۔ 1906 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا نبشرک بے غلام نافلۃ لک، ہم ایک غلام کی تجھے بشارت دیتے ہیں جو تیرے لیے نافلہ ہوگا۔ صفحہ، یہ تذکرے کے صفحہ 554 ہے۔ 10واں الہام یہ ہے کہ یہ 16 ستمبر 1907 کو نازل ہوا۔ انا نبشرک بے غلام حلیم، ہم تجھے ایک حلیم غلام کی بشارت دیتے ہیں۔ تذکرہ صفحہ 619۔ 11واں الہام اس طرح ہے کہ یہ اکتوبر 1907 کو ہوا۔ انا نبشرک بے غلام حلیم ینزل منزل المبارک ساقیہ آمدن عید مبارک بادت۔ صفحہ 622۔ ہم تجھے ایک غلام کی بشارت دیتے ہیں جو مبارک احمد کا شبی ہوگا، اے ساقی عید کا آنا تجھے مبارک ہو۔ 12واں الہام 6-7 نومبر 1907 کو ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صاحب اللہ کا غلام زکیہ رب حبلی ذریۃ طیبہ۔ تذکرہ صفحہ 626۔ میں ایک ذکی غلام کی بشارت دیتا ہوں، اے میرے خدا پاک اولاد مجھے بخش۔ 13واں الہام جو ہے 6-7 نومبر 1907 کو یہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا نبشرک بے غلام اسمہ یحییٰ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ آمدن عید مبارک بادت، عید تو ہے چاہے کرو یا نہ کرو، میں تجھے ایک غلام کی بشارت دیتا ہوں جس کا نام یحییٰ ہے۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا کیا؟ تو سامنے کرام، یہ جو 13 مبشر الہامی بشارتیں ہیں جو محمدی مریم مرزا غلام صاحب پر 1881 سے لے کر 6-7 نومبر 1907 ہوتی رہیں، تو ذکی غلام کے حوالے سے سامنے کرام یہ جو 13 الہامی بشارتیں جو ابھی میں نے پڑھی ہیں آپ لوگوں کے آگے، ان سے پتہ ملتا ہے کہ اس موعود ذکی غلام جو ہے اس نے جماعت احمدیہ میں 6-7 نومبر 1907 کے بعد پیدا ہونا تھا۔ دوسری بات یہ ملتی ہے ہمیں، دوسری بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ وہ حضور صاحب کا کوئی لڑکا نہیں تھا، اور نہ ہی الہامی کلام سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ آئندہ حضور صاحب کی صلبی نسل میں سے ہی پیدا ہوگا، یہ بھی ثابت نہیں ہوتا۔ تیسری بات یہ کہ امت کے شریر مولویوں نے جس طرح 1 صدی قبل آج تک ان اللہ علی کل شیء قدیر کا جھانسا دے کر امت کو گمراہ کیا ہوا ہے کہ کیا وہ عیسیٰ ابن مریم کو زندہ بجسم انسی آسمان پر نہیں لے جا سکتا اللہ تعالیٰ، ایسے ہی یہ جماعت احمدیہ قبرستان کے خلیفے اور مولوی احمدیوں کو دھوکہ دیتے پھر رہے ہیں۔ آج کل میری طرف سے، میرے دعوے سے، میرے نقطہ سے توجہ ہٹانے کے لیے کہ دیکھو جی وہ آئینہ کمالات اسلام روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 578 حاشیہ پر حضور صاحب نے یہ فرمایا ہوا ہے وہ میرا بیٹا ہوگا۔ اس وقت جو حضور نے فرمایا تھا وہ ٹھیک فرمایا تھا، لیکن وہ جو صالح فرزند جس کی بات انہوں نے کی ہے
اس جگہ پر، وہ تو ان کا روحانی فرزند ہے، وہ تو پیدا ہی نہیں ہوا ان کے گھر میں. ابھی میں نے 13 الہامی بشارتیں آپ لوگوں کے آگے پڑھ کر سنائی ہیں. لیکن یہ لوگوں کو دھوکہ دیتے پھر رہے ہیں، ایسے ہی جیسے کہ امت محمدیہ کے شیعہ مولویوں نے آج تک عام مسلمانوں کو حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے سے دور کیا ہوا ہے، لالم رکھا ہوا ہے. ایسا ہی یہ کام کر رہے ہیں. جماعت احمدیہ قبرستان کے خلیفوں اور مولوی جو ہیں، سامعین کرام، آئینہ کمالات اسلام کا صفحہ 578 حاشیہ کا جو حوالہ لیے پھرتے ہیں، جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کے جھوٹے دعویٰ مسلم موت کو چھپانے کے لیے یہ سب کام کر رہے ہیں. خاکسار آئندہ خطبہ جمعہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودہ فَيَتَزَوَّجُ وَيُولَدُ لَهُ کی وضاحت کرے گا انشاءاللہ تعالی. اے قبرستانی خلیفوں اور مولویوں، جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کے جھوٹے دعویٰ مسلم موت کرنے اور آپ سب کا اس جھوٹے دعویٰ کا دفاع کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا تم سب پر غضب بڑکا ہوا ہے. سوچیں اس بات پر. اور تم یہودیوں کی طرح، بلکہ پہلے تو تم پاکستان میں امت محمدیہ نے تمہیں غیر مسلم قرار دے کے باہر پھینک دیا. یہ تمہاری یہ خدا کا غضب ہے تم پر کہ اللہ نے تمہیں امت محمدیہ سے باہر نکال کے باہر پھینک دیا، کیونکہ تمہارے کام ہی، تمہاری کرتوت ہی غلط ہے. تم میرا ساتھ ہم کو چھوڑ چکے ہو. تم دونوں فرقوں نے، جماعتوں نے، جماعت احمدیہ جو محمود ہے اور جماعت احمدیہ لاہور جو ہے، تم دونوں اپنی دکانیں بنا کے بیٹھے ہوئے. تمہارا میرا صاحب کی تعلیم سے، اس کی احمدیت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب اللہ تعالیٰ نے کی دیکھو عجیب غضب بڑکا تم دونوں پر، جماعتوں پر، کہ تم دونوں کو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ سے باہر نکال کر غیر مسلم قرار دے کر باہر نکال دیا. اور دوسرا یہ ہے کہ یہودیوں کی طرح ساری دنیا میں در بدر اب تم دھکے کھاتے پھر رہے ہو. کچھ سوچو اور کچھ غور کرو کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا. اب میں حضور اسلام کے کچھ پاکیزہ منظوم کلام پر اپنا خطبہ ختم کرتا ہوں. حضور علیہ السلام 1 صدی قبل یہ فرما کر گئے ہوئے ہیں، اور آج حضور السلام کے منظوم کلام میں بھی آپ سب سے یہی کہتا ہوں. حضور السلام کیا فرماتے ہیں؟ حضور السلام فرماتے ہیں، کیوں غضب بھڑکا خدا کا مجھ سے پوچھو غافلو. کیوں غضب بھڑکا خدا کا مجھ سے پوچھو غافلو، ہو گئے ہیں اس کا موجب میرے جھٹ لانے کے دن. غیر کیا جانے کہ غیرت اس کی کیا دکھلائے گی، خود بتائے گا انہیں وہ یار بتلانے کے دن. دن چڑھا ہے دشمنان دین کا ہم پر رات ہے، اے میرے سورج دکھا اس دین کے چمکانے کے دن. ایک بڑی مدت سے دین کو کفر تھا کھاتا رہا، اب یقین سمجھو کہ آئے کفر کو کھانے کے دن. وہ گھڑی آتی ہے جب عیسیٰ پکاریں گے مجھے، اب تو تھوڑے رہ گئے دجال کہلانے کے دن. میں آخر پہ بتانا چاہتا ہوں کہ ای میل فورم پر کچھ انتہائی غیر متقی لوگ کاغذی گھوڑے دوڑاتے پھر رہے ہیں کہ جی جمبا صاحب کا دعویٰ ختم ہو گیا، فلاں ہو گیا، ایسا ہو گیا. دیکھو سنیے بات کہ سب سے پہلے بات ہوگی قرآن کریم اور 13 مبشر الہاموں کی روشنی میں کہ کیا وہ مود مسیل مبارک احمد، جس کو حضور صاحب نے مسلم موت قرار دیا ہے اپنی تحریروں میں، کیا وہ مرزا صاحب کے گھر میں پیدا ہوا تھا؟ اور کیا وہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد تھے؟ جب تم یہ دونوں باتیں ثابت کر دو گے، آپ کو میرے دعوے کو جھوٹا ثابت کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. میں ہاتھ کھڑے کر لوں گا، میں اپنے دعوے پر نظر ثانی کر لوں گا. یہ ہے وہ بات جو آپ لوگوں نے بہرحال ایک دن کرنی ہے اور آپ کو کرنی پڑے گی. یہ جو ای میل فورم پر تماشے کرتے پھر رہے ہو، ایسے ہو گیا فلاں ہو گیا، کچھ بھی یہ غیر متعلقہ باتیں ہیں. اصل بات یہ ہے کہ وہ الہامی بشارتیں 13 جو ہیں انہوں نے فیصلہ کرنا ہے قرآن کریم کی روشنی میں کہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کا دعویٰ کیا سچا تھا یا جھوٹا تھا. اگر دعویٰ وہ سچا ثابت ہو جائے، مسیل مبارک احمد ثابت ہو جائے مرزا بشیر الدین محمود احمد، تو میں تو اسی وقت اپنے دعوے پر نظر ثانی کر لوں گا. کوئی ضرورت نہیں مجھے بحث کرنے کی. جب تک یہ کام نہیں ہوتا تم جو کرتے رہو اس کی کوئی حیثیت نہیں. میں اسی پہ اپنا خطبہ ختم کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اولا وآخرا وظاہرا وباطنا هو مولانا نعم المولا ونعم النصير ونعم الوکیل. الحمد للہ
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله